لکھ دیا کاغذ کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ادھر کئی حضرات ہاشمی صاحب ادھر بیٹھے ہیں. علماء کرام بڑا عجیب انداز اختیار کرتے ہیں, بہت ہی عجیب و غریب انداز سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. جس طرح ساڈا حال ہو گیا نا کہ اسی بھی ایک میچ پھنسے ہیں, اللہ تعالیٰ سے سارے کی میچ چکڑے جتنا ہے مار دی ہے نا اور کوئی چیز نہیں مار دی, جتنا چپ کے پیچھے چڑھتی ہے نا اور کوئی چیز چپ کے پیچھے نہیں چڑھتی, جتنا ہے اس کی وجہ تو ترپڑ پہن کے نا کسی اور چیز تو نہیں پہن گی. اللہ تعالیٰ میں نے تو اس میں تو بچا کے رکھی, کیونکہ کسی دن جاندی ہی نہیں, کسی چیز کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں جاتی. اگر یہ جاتی ہے تو اس وحدہ لا شریک اس کے ساتھ سجتی ہے, کیونکہ تو میں حاجی نمازی پیر مولوی سارے دے سارے ہم سب تو ہیں ہی بڑے, پتہ نہیں دن میں کتنی کوتاہیاں ہو جاتی ہوں گی. انبیاء علیہ السلام بھی وہ بھی اگر کہتے ہیں نا تو یہی کہتے ہیں پاکی تیری ذات کے لیے, پاک ہے تو اور میں تو اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں. اسی یہ منن پہ تیار نہیں, اسی سر بندہ کھلوئے گا کہے گا میں ٹھیک ہوں, لیکن ایسا فرمائیں گے میں ٹھیک ہوں, راجہ صاحب فرمائیں گے میں ٹھیک ہوں, راجہ صاحب فرمائیں گے میں ٹھیک ہوں, ماتر دیواری آئے گی تو اللہ میں بچا کے رکھے گا بھی کہا میں ٹھیک ہوں. نہیں بھائی, یہی چیزیں مروانے والی ہیں, خدا کے لیے ان سے نکلو نکلو اور پھر نکلو. اس میں کو مارو, زبانی نہیں میں ماری چٹی ماں, میں زبانی مارو مت, عملی طور پہ نمونہ بن کے دکھاؤ کہ میں نے اپنے اندر سے میں کو مار دیا ہے, پھر دیکھو پھر وہ ایسا کریم ہے نا. ویسے بندہ کہتا رہتا ہے میں ایک کہاوت بھی ہے, پتہ نہیں پہلے یہ تو سنائی ہے کہ جدو تک بندہ زندہ ہوتا ہے نا میں پھر جدو مر جاتا ہے تو تکیہ نو پہلے سارے رویہ لا کے ہوں مشینہ آ گئی ہیں. سارے بچپن ہی ہوتی سی ایک وڈی ساری شے اس کی تار لگی ہوتی سی, اس کی بکری آ لگی کر دی میں اس کی آنتاں دی بنا سن اور روئی اس دے نال توڑیا کرتے سن, پتہ نہیں کی کہتے سن اس کی جی پنجن. تو وہ جب اس کی مارتا ہے نا تو پھر اس سے جو آواز نکلتی ہے میں, پھر کوشش جس نے کوشش کی نا کہ زندگی میں اس نے میں اپنے اندر جب اس سے پہلے کہ سانس نکل جائے نکال کے پھینک دی نا, پھر اس کے اوپر اللہ کریم کا کرم ہو جاتا ہے, وہ اپنے احسانوں سے نوازتا ہے, پھر وہ اسے اٹھاتا ہے. انسان اپنی ذات میں جب تک گم ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا رہتا ہے, کچھ بھی نہیں. جب انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے پھر وہ اٹھاتا ہے, پھر وہ کریم فرماتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے میں کچھ نہیں, وہ کہتا ہے تو کچھ ہے, وہ اسے اٹھاتا ہے, کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے. بندہ لکھ کہتا رہے, بندہ اپنی نفی کرتا ہے, وہ اسے اٹھاتا ہے. جتنا بندہ اپنی نفی کرتا ہے ہاں کرے صحیح, کیونکہ اس کے ساتھ منافقت نہیں چل سکتی. گھر میں بیٹھ کے میں میٹھا ہو کے اپنے گھر والوں کے آگے بڑا اچھا بن سکتا ہوں, باہر سڑکوں پہ نکل کے اچھا بن سکتا ہوں, اس کے ساتھ منافقت نہیں ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے. شعر پڑھا تھا نا انہوں نے, درد دل مانگو, یہ تو درد دل مانگ مل گیا نا پھر میں کھڑچ کے پاری جا پاتی. خیر میں بات کر رہا تھا کہ اسی کیونکہ اس سے چکر ہی پہ ہے نا سارے, اسی ان الفا والا ہستیاں دے بارے کہ انہوں نے یہ انداز اختیار کیا, انہوں نے فرمایا وہ ہے کیا, استغفر اللہ. وہ تو اتنے کریم, ایسے کریم, اتنے کریم کہ ایک بار ایک مسجد میں تھے, یہ تربیتی حوالے سے سن لیں, اسی سیکنڈ نہیں لاندے چپ کے اگلے کی رسوا کرنے واسطے, کوشش یہی ہوتی ہے تلے دکھائیے دوسرے کی, اپنا آپ اتنے کر کے دسیے, میں نظر آ جاؤں, قاری صاحب نظر آ جائے, فلاں نظر آ جائے. ادھر یہ دونوں حضرات حسنین کریم ہیں, ایک مسجد میں ہیں, ایک بزرگ کو دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں اور وضو صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. اب انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ ہے, اگر ہم اب وہ ایسے ہیں کہ کسی کو بھی, کیونکہ وہ تو اس پاک گھرانے کی عرفہ والا ہستی ہیں, لیکن کتنے شفیق ہیں, کتنے لاجپال ہیں, کتنے دلوں کا خیال رکھنے والے. اسی لیے تو اکثر و بیشتر کہتا ہوں نا کہ جب تعلق جڑے گا پھر ہم دل کا خیال کریں گے, اپنے دل کا نہیں دوسرے کے دل کا, کہ کسی طریقے سے دوسرے کا دل نہ دکھے.
جب آپ نے یہ سیکھ لیا نا پھر آپ کو اطمینان قلب ملے گا دوست، اس سے پہلے اطمینان قلب نہیں مل سکتا۔ ہاں وہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس بزرگ کو ہم یہ کہہ دیں اس وقت، آج تو مولوی صاحب جو خطبہ دے رہے ہوں نا، کرسی پہ بیٹھے دماغ اور شاد اتنے گیا ہو، کسی کا بٹن کھولے تو ادھر ہو تیرا بٹن کھولا ہوا ہے، کسی نے مطلب اللہ رحم کرے، اللہ کریم کرم فرمائے ہم سب کے حال پہ۔ وہ حسین کریمین انہوں نے جب اس حال میں دیکھا، اس کیفیت میں دیکھا، تو کہنے لگے کہ اب کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے با مشاورت کی کہ اس طرح کرتے ہیں، آپ اونچی آواز میں میرے سے سوال کریں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو فرما رہے ہیں کہ آپ اونچی آواز سے میرے سے سوال کریں کہ آج ذرا وضو کا صحیح طریقہ بیان کریں۔ میں کہوں گا کہ میں بیان کرتا ہوں اور یقینی طور پہ سب متوجہ ہو جائیں گے، یہ بزرگ بھی متوجہ ہو جائیں گے اور یہ سیکھ لیں گے۔ انہوں نے ایسے کیا اور وہ جن کو کوئی کوتاہی ہو رہی تھی انہوں نے سیکھ لیا۔ یہ وہ کریمین ہے، یہ ہنستے ہو نہیں، میں ہمارے ان کے بارے میں بھی وہی کہ انہوں نے کہا وہ کیا ہے، وہ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے بتایا، انہوں نے سکھایا، انہوں نے سمجھایا کہ یہ کیا باتیں ہیں، یہ بات کرو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ میں آپ احباب سے بات کر رہا تھا کہ وہ آپ نے لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ کاغذ کا ٹکڑا پہنچتا ہے، آپ اس وقت خلیفہ وقت اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، سینے پہ رکھ کے بچوں کو کہتے ہیں آج تم نے میرے اوپر احسان کیا۔ اب میری ایک وصیت یاد رکھنا کہ جب مجھے قبر میں ڈالو گے نا تو یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے سینے پہ اس جگہ لگا دینا، اور عمر کا پختہ ایمان ہے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آج دا گمراہ دی گل نہیں کر رہے آگے جن کے پیڑے آلن تھے سوچتے پھرتے لوگوں کی بھی لگائی پھرتے ہیں ایک کار ہو کر، ان جیسا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، جن کے اعمال بھی آپ نے عمر کے آگے جب سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ ان چمکتے دمکتے ستاروں سے بڑھ کر اعمال ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ اعمال کی طرف نہیں، اعزاز کی طرف نہیں، اپنے سارا جو کیا اس کی طرف نہیں، فرماتے ہیں اب عمر کو آگے کا کوئی خوف نہیں۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا ایسے دکھانے کے بعد فرماتے ہیں اب عمر کو قبر میں کوئی خوف رہ ہی نہیں گیا۔ عمر کے سینے پہ یہ سجا دینا، قبر میں ڈال دینا، کوئی فرشتہ عمر سے سوال کر ہی نہیں سکتا۔ جب آ کے دیکھیں گے نا میرے سینے پہ یہ بیج لگا ہوا، یہ بیج سجا ہوا، یہ بیج سجا ہوا ہوگا، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے تو کوئی فرشتہ اس کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ میں حدیث بیان کرنے لگا تھا، اس حوالے سے میں کچھ روشنی کہ کوئی یہ نہ بیان کوئی سمجھے کہ ادھر کچھ ہو سکتا ہے، یہ سب تربیت ہے، روشنی ہے۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، رسول کریم شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے غلام۔ ایک دن وہ غلام لوگوں کو اکٹھا کرا کرتے، کھانا کھلایا کرتے خوب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں انتہائی پسندیدہ ہیں میرے اور میرے رب کے نزدیک، ایک اچھا اخلاق اور دوسرا ایک دوسرے کو کھلانا پلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں میرے اور میرے رب کے نزدیک بہت انتہائی پسندیدہ ہیں۔ غلاموں نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک اچھا اخلاق اور دوسرا ایک دوسرے کو خوب کھلانا پلانا، دعوت کرنا اور دعوت میں جانا۔ اب اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں؟
اس وقت ٹائم نہیں کہ میں اس پہ کوئی گفتگو کروں. اخلاق کا پتہ ہی تب چلتا ہے جدوں تہن کوئی سٹ پے, جدوں تہن کوئی ہلائے. جدوں میں بیٹھا ہوا وہ چنگی چنگیاں گلاں کر رہا ہوا, مسئلہ دے ٹیک لا کے بیٹھا ہوا, ایک آئے کوئی اور میں نے کہے اوے فلانیاں ٹنگیا, اس سے میں پتہ چلے گا کہ میں واقعی اخلاق میرے پہ ہے یا میں سب کچھ مصنوعی بناوٹ کا سارے سلسلے کرتا ہوں. اخلاق کا پتہ ہی تب چلتا ہے دوست, یہ نہیں کہ تو آپ دوسرا ہنس کے ہاتھ کھول کے آ رہے ہیں تو تسی اخلاق نام اس چیز کا ہے. پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب آپ کے نفس کو کوئی سٹ پہ. تو میں کہہ رہا کہ کیسی میں کی ماریا جائے تو اسی کہتے ہیں ماری ہے, تو میں کی جدو سٹ پہنتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے میں ہے یا نہیں. اس لیے ایک دم ابھر کے آتی ہے وہ میں نے کیا میرے اس سے ظاہر ہو جاتا ہے جو اندر ہے. جس طرح میں کیا کرتا ہوں گلاس بھریا اس کی پتہ نہیں ہے اس کے اندر کی ہے, جب چھل